عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، کرم اللہ، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، کیا شان ہے تمہاری، صلی اللہ یا علی۔ اولنا محمد رحمت للعالمین، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اسلام کو جان دے کے یا محمد آل محمد علیہ السلام نے آج بھی آواز گونجی رہی چھے، ان من ناصرین ینصرنا، چھے کوئی ہماری مدد آوے پور آواز سے cette mission divine۔ پہلے جواب دے وہ سے obligatoire pour tout le monde، اور علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ عزاداران امیر المومنین، 20 رمضان کی رات کی مجلس، شب شہادت کی مجلس ہے یہ۔ شب قدر بھی ہے، شب شہادت بھی ہے۔ رمضان کی مصیبت ترین رات، سب سے بڑی مصیبت کی رات ہے آج۔ اگر سمجھے تو رات ہے مصیبت کی۔ یہ فارمیلٹی کی رات نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مجلس میں مجلس کریں پھر گھر جا کے آرام کریں۔ آج آرام کی رات نہیں، اس لیے کہ آج ہمارے اس امام علی کی زندگی، ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ میرے مولا کی زندگی کی لاسٹ نہیں۔ اور ٹاپک بھی ہو از امام علی شیعہ چل رہی، کہ امام علی کا شیعہ کون ہے۔ مسلسل 8-9 دن سے اسی ٹاپک پہ بول رہا کہ ہو از امام علی شیعہ۔ امام علی کا شیعہ بولنا آسان ہے، رہنا مشکل ہے۔ وی آل سے، ہم سب بولتے ہیں یہ بات کہ ہم امام علی کے شیعہ ہیں۔ اللہ کرے شیعہ بن جائیں، اللہ کرے صحیح امام علی کے شیعہ بنے۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا قد افلح المومنون، کہ مومن کے لیے نجات ہے۔ اگر نجات چاہتے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے، اپنے آپ کو جنت تک لے کے جانا چاہتے، آخرت صحیح ہونا چاہتے، تو علی کے شیعہ بن کے زندگی گزارنا۔ لیکن علی کا شیعہ زبان کی نوک سے علی علی بولنے سے نہیں ہوتا، بلکہ پریکٹیکل کر کے بتانا۔ یو ہیو ٹو پروف یور سیلف۔ آپ کو دنیا کو پروف کرنا نہیں ہے، امام علی کو پروف کرنا ہے، امام علی کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مشن بناؤ۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ زندگی کا ایک مشن بناؤ، ایک ٹارگٹ رکھو کہ مجھے امام علی کا شیعہ بننا ہے۔ کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں کچھ لوگوں کی، جن لوگوں نے کام کیا۔ امام علی، ایک ہی چیز یاد رکھو، علی ڈم شیعہ علی کو نہیں چاہیے، علی کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، علی کو انقلابی شیعہ چاہیے، علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا، وہ شیعہ علی کو نہیں چاہیے۔ علی کو وہ چاہیے کہ جو کام کرے۔ علی نے پوری زندگی، کل کی مجلس میں نے بولا تھا، پوری لائف 63 ایئرس کی زندگی میں امام علی نے
پوری لائف کام کر کے بتایا اسلام کے لیے. ہی ہیز ورک فار اسلام. پوری زندگی مشن مولا کا ایک ہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت قائم ہو جائے, رسول کی رسالت قائم ہو جائے. پوری لائف علی نے اسی پہ گزار دی. لیکن اگر شیعہ بننا ہے, اور جو علی کے کمپینینز تھے, جو علی کے صحابی تھے, جو ریئل صحابی تھے, ان لوگوں نے بھی کام کیا. یہ نہیں کہ بس امام علی کے زمانے میں کام کیا. آج تک یہ جو شیعت آج ہمارے پاس آئی, آپ مدغاسکر میں اتنے بڑے امام بارگاہ میں ماشاءاللہ بیٹھ کر آرام سے آج 20 رمضان کی مجلس کر رہے ہیں, شب شہادت کی. کتنے آرام سے آج شیعت ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. مدغاسکر والے تو ہر لمحہ شکر ادا کریں کہ اتنا بڑا عزاخانہ, اتنا بڑا امام بارگاہ آپ کے پاس ہے. ہر سینٹر, ہر شہر میں نہیں ہے دنیا میں اتنا اچھا امام بارگاہ. شکر ادا کرو کہ آرام سے بیٹھ کر ذکر امام کر رہے, ذکر علی کر رہے. جب آپ یہاں آ رہے تھے تو کوئی آپ کو کسی نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں, کوئی تھریٹ نہیں کیا کہ تم علی کی مجلس سننے جاؤ گے, علی کا ذکر سننے جاؤ گے تو ہم تمہیں مار دیں گے, تمہیں قتل کر دیں گے. آج کتنا آرام ہے. اس کے بعد وہ دور دیکھو کہ جہاں امام علی کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا. میں نے سوچا تھا, میں نے بولا تھا کہ آج میں وہ واقعہ پڑھوں گا, لیکن آج ہو سکتا میں شب قدر میں پڑھوں. انڈیا میں جو شیعت پورے سب کانٹیننٹ میں آئی, کل جو میں نے بولا تھا, سب کانٹیننٹ میں جو شیعت آئی, جن لوگوں نے کام کیا, جنہوں نے علی کا ذکر کیا. عزیزو 900 ایئرز تک علی کے نام کو ریس کرنے کی کوشش کی. امام علی کے نام کو ریس کرنے کی کوشش کی دنیا نے. 900 ایئرز کیا, اب تک وہی. بنی امیہ کا پورا پیریڈ, بنی ابا, پلیز غور سے سنیں, امپورٹنٹ مجلس شہادت کی میں 2-3 میسیجز دینا ہے. بنی امیہ کا پورا پیریڈ, بنی عباس کا پورا پیریڈ, اور اب تک ایک ہی مشن ہے دنیا کا کہ نام علی کو ریس کر دو, نام علی کو مٹا دو. ایک بہت اچھی کتاب, ایک بہت اچھی انگلش رائٹر, ایک اس نے بائیوگرافی آف امیر المومنین لکھی. غور سے سنو, بائیوگرافی آف امیر المومنین لکھی, کرسچن ہے. اس نے لکھا کہ اگر کسی نام کو, غور سے سننا پلیز, کسی نام کو اگر مٹانا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی. آپ ہسٹری سے کسی کے بھی نام کو مٹا سکتے. 3 چیزوں کی ضرورت ہے. تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے, تمہاری حکومت ہونا چاہیے, اور تمہارے پاس میڈیا ہونا چاہیے. اگر یہ 3 طاقت ایسی ہے دنیا کی کہ جس سے کسی کا بھی نام مٹا سکتے, حکومت تمہاری ہو تو آپ زور دے کے آپ نام کو مٹاؤ, پیسہ ہو, لوگوں کو خریدو اور نئے نئے فتوے لکھو اور اس نام کو مٹا دو, اور پیسہ ہو, حکومت ہو, اور میڈیا تمہارا. یہ 3 طاقت اگر آج بھی ہے, آج آپ کے سامنے پورا یہ تینوں پاور ہے, یہ تینوں بگ پاور ہے آج بھی دنیا میں, پیسہ, حکومت اینڈ میڈیا کا. یہ 3 چیزیں کسی کے پاس ہو تو وہ کوئی بھی نام ہسٹری سے ریس کر سکتا, مٹا سکتا. لکھتا ہے, انگریز رائٹر ہے, عیسائی رائٹر ہے, کہتا ہے 900 ایئرز تک ایک نام کو مٹانے کے لیے, پلیز یار, ایک نام کو مٹانے کے لیے 900 ایئرز, 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال نہیں, 900 ایئرز تک حکومتوں نے پورا زور دیا. میڈیا ان کا, حکومت ان کی, پیسہ ان کا. 900 سال تک اس نام کو مٹانے کی کوشش کی. ہی سیڈ کہ آئی ایم سرپرائز کہ 900 برس کوشش کرنے کے بعد بھی وہ مٹ گئے, علی رہ گیا. وہ مٹ گئے. آج بنی امیہ کا نام نہیں ہے. آج آپ سیریا میں جا کے دیکھو, اللہ سیریا کے حالات کو صحیح کرے. سیریا میں بنی امیہ کی حکومت تھی, اینڈ یو نو, میں نام نہیں لے رہا کس کی حکومت تھی, یو نو بیٹر. اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ حکومت ان کی, طاقت ان کی, پاور ان کا, پوری بنی امیہ نے کوشش کرنے کے بعد اس ملک میں بی بی زینب اسیر ہو کے آئی, اسیر ہو کے.
لیکن آج پورے شام میں، پورے سیریا میں جا کے پوچھو کہ ہو از امیر شام، کون ہے امیر شام؟ کوئی نہیں جانتا۔ جس ملک میں بی بی اسیر ہو کے آئی، آج وہاں اس کی حکومت ہے۔ حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر، اور خوشنودی جناب فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات۔ یہ ہے ہسٹری۔ میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں تھا پورا، ورنہ پوری ہسٹری بتا دوں۔ تو اس کے بعد بی بی زینب تو بہت بڑی بات ہے۔ بی بی زینب تو لاکھوں سلام میری بی بی کو، بی بی زینب تو بہت بڑی بات ہے۔ غور سے سنو، جن لوگوں نے علی کی محبت میں کام کیا، پھر سنو، جن لوگوں نے علی کی محبت میں، علی کی سیرت پر شیعہ بن کر کام کیا علی کے لیے، آج وہ بھی زندہ ہے۔ کیسے؟ اس شام میں، اسی سیریا میں، علی کا ایک چاہنے والا جس نے امام علی کی ٹیچنگز کو، امام علی کی سیرت کو، امام علی کے ارشادات کو پروپوگیٹ کیا، پھیلایا، غلام علی ہم جیسا، اس کو امیر شام نے، معاویہ نے زندہ دفن کر دیا۔ زندہ، میں بہت آسانی سے بول رہا، آپ سن رہے، زندہ دفن کیا اس وقت کہ جب اس کی حکومت تھی، زندہ دفن کر کے خبر بنا دی۔ آج معاویہ کی خبر نہیں ہے، آج حجر ابن عدی موجود ہے، نہیں ہے؟ آج حجر ابن عدی موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ میں نے کل، میرا جملہ تھا کہ if you work for امام علی، اگر تم کام کرو گے علی کے لیے، تو علی اتنا کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا، ورنہ مدغاسکر میں کوئی نام نہیں رہے گا۔ if you don't do anything for Ali, if you don't do anything for Islam، خالی زبان سے مت بولو کہ I don't have time، بہت دیر ہو گئی، بہت لمبی ہو گئی، نو، شکر ادا کرو کہ جتنی دیر ذکر علی ہوا تم بچ تو گئے گناہ سے۔ علی سے بزنس مت کرو، بہت بڑا جملہ بولا، بزنس امام علی سے، ٹائم کا بزنس مت کرو، شکر کرو، سے تھینک یو ٹو امام علی کہ تم کو موقع ملا، تم فرش عزا پہ آ گئے۔ کتنے اگر بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتا، باڈی کی طاقت ختم ہو جاتی، تو کون بچانے والا ہے ہم کو؟ زندگی میں، مرنے کے بعد کون بچانے والا ہے؟ زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا۔ You have to prove yourself. You have to prove yourself. تم کو ثابت کرنا ہوگا، تم کو بتانا ہوگا۔ دنیا کو مت بتاؤ، مدغاسکر والوں کو مت بتاؤ، بلکہ علی کو بتاؤ۔ امام علی ہمارے دل کے راز سے واقف ہے۔ اگر علی کو خوش کرنا ہے تو کام کرو، لیکن کام جو بھی کرو، کام اسلام کے لیے اپنا، پلیز غور سے سنو، اسلام کے لیے جو کام کرو، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ اپنے مقصد کو ہٹا کے بولنا، اپنے مفاد کو ہٹا کے کام کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ اگر میں یہ پروجیکٹ کر رہا تو میرا نام ہوگا اس میں۔ کیا سن رہے یار؟ میں کوئی کام کروں، میرا نام ہوگا تو میں کروں گا؟ نو، نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، علی سے مانگو۔ نام کی بھیک، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ دنیا سے ایکسپیکٹ مت کرو، دنیا سے کوئی امید مت لگاؤ، کوئی امید دنیا سے مت لگاؤ کہ میں یہ کروں گا مدغاسکر میں تو میرا نام ہوگا تو میں کروں گا۔ میں مثال دے رہا، برا نہیں ماننا، میں مدغاسکر والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا،
میری مجلس پوری لائیو جاری، پوری دنیا سن رہی، میں کمپلیٹ گلوبل میسج دے رہا ہوں، گلوبل میسج، امپورٹنٹ مجلس، امپورٹنٹ رات، کہ اپنے ہم کو اگر آج مجلس سے اٹھنا ہے، 20 رمضان ہو گئے، 20 دن گزر گئے رمضان کے، کتنا چینج آیا لائف میں، کتنا تقویٰ آیا، کتنا سیرت علی پہ ہم چلے یہ رمضان میں، کیا کیا چیزوں کو چھوڑا اور کیا کیا علی کی زندگی سے لیا۔ 20 رمضان گزر گئی، صرف افطار اور سحری تھی، میں کیا بول رہا ہوں؟ کیا رمضان افطار اور سحری کا نام ہے یا رمضان چینج کا نام ہے؟ رمضان میں سیرت علی پہ ہم نے کیا کیا چھوڑا؟ ہم نے حسد چھوڑا؟ نہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں حسد، حسد تو کوئی اور کرتا، انڈیا والے کرتے، ہم تو دارالسلام، ہم مدغاسکر والے، میں انڈیا اسی لیے بولا کہ میں انڈیا کا ہوں، حسد ہم تھوڑی کرتے۔ بیک بائٹنگ، آج اعتکاف میں بیٹھنا ہے، کل سے یہاں اعتکاف، ضرور بیٹھو، لیکن اعتکاف میں صرف جا کر بیٹھ کے آنا نہیں ہے کہ 3 دن ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے وہاں پہ گوسپ نہیں کرنا، وہاں ان کی باتیں نہیں کرنا۔ تم نے اپنی پوری دنیا کو چھوڑ کے، اپنی راحت، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ جا کے مسجد میں بیٹھ، بہت اچھی عبادت، افضل ترین عبادت، میں یوتھ کو بول رہا، جاؤ بیٹھو کل کی صبح سے اعتکاف میں، لیکن جتنی دیر تم بیٹھو گے، 2 دن، 2.5 دن، 3 دن بیٹھو گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے، نہیں سمجھے یار، آج کل ہو از our کلوزسٹ فرینڈ، کون ہے ہمارا سب سے قریبی دوست؟ مدغاسکر والوں کا نہیں، ہمارا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ مسٹر شیطان۔ شیطان کبھی خوش نہیں ہوگا آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو، وہ بولے گا ہو اللہ کے پاس آ کے لو، اب وہاں آ کے خوبصورت طریقے سے آپ کو گمراہ کرے گا۔ کب تک بیٹھو گے؟ کچھ یہ بات بھی کر لو، کچھ تھوڑی غیبت کر لو، فونز کو پورے آف کر کے بیٹھنا، ویری ڈیفیکلٹ، سب سے مصیبت کی چیز جو ہے فون کو آف کرنا ہے۔ اگر فون آف ہو گیا تو پھر میں باتیں کیسے کروں گا، لوگوں کی باتیں سنوں گا کیسے؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ سب سے پہلے پورے فونز اپنے فیملی کو دے کے آؤ، ٹچ میں ہی نہیں رہنا، اس لیے کہ تم ڈیڈیکیٹ اللہ کے لیے۔ اعتکاف پریکٹس کا نام نہیں ہے، اعتکاف باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں کر رہے، عبادت کے لیے سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہے، سو جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے بہتر کہ کسی کے بارے میں بات کرو۔ میں کیا بول گیا؟ تو یہ کوشش کرنا، اعتکاف میں جاؤ، سب سے بڑی عبادت ہے۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ مدغاسکر میں یو پیپل آر لکی، ہر جگہ اعتکاف نہیں ہوتا، یہاں اعتکاف ہو رہا تو ضرور جاؤ، بہت اچھی چیز ہے، گناہ سارے معاف ہوتے، ساری دعائیں قبول ہوتی، لیکن اعتکاف کو اعتکاف سمجھ کے کام کرو، اس لیے کہ تم وہاں بیٹھ کے پلان کرو کہ میں علی کی سیرت پہ اپنی باقی کی لائف کیسے گزاروں گا۔ یہ چیز ہے، انشاءاللہ میں بھی آؤں گا، اور میں کل دوپہر کی مجلس کے بعد 1 گھنٹے کا لیکچر دوں گا۔ یوتھ کو بول رہا کہ آنا، 3 دن میرے 3 لیکچرز ہیں وہاں پہ، 1 گھنٹے کے، ڈیبیٹ کریں گے، کوسچن آنسر سیشن کریں گے، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں بھی تو علی کا غلام ہوں، نہیں غلاموں کا غلام۔ تو سیرت علی پہ چلنے کے لیے کیا چیز علی کو پسند ہے یہ دیکھو۔ 2 چیزوں پہ آج بات کریں گے، حسد اینڈ بیک بائٹنگ۔ آپ بولیں گے یہ دونوں چیزیں مدغاسکر میں نہیں ہیں، الحمدللہ اگر نہیں ہے تو اس سے، اگر یہ 2 کیا ہے، روٹ ہے بیماری کی، جڑ ہے بیماری کی، جڑ جس کو بولتے ہیں نا، جھاڑ کی جڑ سمجھتے ہو نا، جتنی جڑ سٹرانگ ہوگی اتنا پیڑ جو ہے مضبوط ہوگا، اور جتنی جڑ لوز ہوگی اتنا جو ہے پیڑ گر جائے گا، بلڈنگ گر جائیں گے، فاؤنڈیشن ہے۔ تو اگر یہ چیز اگر آج اور میں کسی سے پوچھوں
آپ کسی سے پوچھے بھائی تم پلیز غور سے سننا، تم غیبت کرتے ہو، بیک بائٹنگ کرتے ہو؟ بولتے نو 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 نو، میں نہیں کرتا، کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. یو نو واٹ از غیبت؟ اچھا یہ بیماری مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے. مدغاسکر کی عورت میں نہیں ہے ٹائم، کم اور ٹائم ہے، لیکن ٹائم زیادہ ہے. فون پہ لگے ہوئے ہیں کسی سے 10 منٹ، اس کے بعد اور کیا ہوا اور کیا ہوا، چلا شروع ہو گیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ختم، پوری عبادت ختم. روزے باطل، روزے بیکار، اعتکاف بیکار اگر تم بیٹھ کے غیبت کرو. آج کی رات ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اپنے آپ کو امام علی سے معافی مانگیں گے. اللہ سے معافی مانگو گے نا آج کی رات کہ اللہ معاف کر دے، تو سب سے پہلے ہم کو کس کو معاف کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، مومن بھائی کو. اگر تم معافی نہیں مانگو گے آج اور تم بولو گے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، تو نہیں بن سکتے. یہ سب سے پہلی چیز، یہ بیک بائٹنگ کو چھوڑو. یہ وہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے کہ تمہارے سارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہوتے. قرآن بول رہا عابد بالگرامی نہیں بول رہا، پھر بول رہا قرآن بول رہا عابد بالگرامی نہیں بول رہا. یو نو اس کی سزا کیا ہے، اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اگر میں کسی بھائی کی پیچھے بیٹھ کے بولوں کہ یہ ایسا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو. آج کی رات اللہ کی رات ہے نا. کیا کہتا اللہ؟ سگے بھائی کا، ریئل اون بردر، بھائی تمہارا بھائی کا گوشت کھانے کا جو عذاب ہے وہ عذاب غیبت کا ہے. سگے بھائی کا گوشت کھانا غیبت ہے کیا؟ بیک بائٹنگ ہمیں یوتھ کو بول رہا. آج جتنے تمہارے پرابلمز ہیں، گھر کے پرابلمز، یہ کڈنیپنگ کا پرابلم، یہ سارے پرابلم، یہ صرف اس کی جڑ غیبت ہے، اس کی جڑ حسد ہے کہ وہ مومن آگے بڑھ گیا، اس کو انفارم کرو یہ بڑھ گیا. کیوں بڑھا؟ تم کون ہو؟ آج کی رات یہ گناہ کو چھوڑو. آج کی رات اللہ اور امام علی سے معافی مانگو کہ مولا یہ بیماری سے مجھے، خدا نہ خواستہ میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو بھی سن رہا دنیا میں مجھے اس وقت معافی مانگو اور اپنے آپ کو کلین کرو. اس کا عذاب کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ ہم امیجن، غیبت کیا ہے؟ غیبت غور سے سنو، واٹ از غیبت؟ یہ بیماری ہے کیا؟ غیبت بولتے کس کو؟ غیبت اس کو بولتے ریالٹی کے پیش کرنے کا نام غیبت ہے. انگلش میں نہیں سمجھے، اب اردو میں سنو. حقیقت کا واقعہ ہوا. مثال کے طور پہ میں مدغاسکر آیا، مدغاسکر میں ہوں، آپ نے 1 گھنٹہ مجھ سے مجلس سنی، مثال کی طور مجلس سن کے میں تو اپنے فلیٹ میں چلا گیا. آپ نیچے گئے، مثال دے رہا ہوں، نیچے گئے، آپ نہیں کرتے پھر بول رہا. کار پارک میں کھڑے ہوئے، اتنی ماشاءاللہ بڑی کار پارک، ٹائم ہے کار پارک میں. ارے وہ مولانا نے کیا پڑھا، ارے ان کو کیا آتا، وہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا، وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں، میں اپنے پر ڈال کے بول رہا. وہ اس نے یہ کیا، وہ مجلس کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ غلط پڑھا، میں نے کچھ اور سنا تھا، انہوں نے یہ پڑھا. یہ پوری غیبت ہے. حقیقت ہے، واقعہ ہوا. کبھی کسی مومن کی دوستوں میرے کان پک گئے، یہ گناہگار کان کھانے پہ بیٹھے ہوئے. آپ کو بولوں یہاں تک کی بات، یہیں کی بات کر رہا. کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اتنا، جو بھی مومن نے آج کھانا کھلا، مثلا آج کی بات نہیں ہے، جو بھی مومن نے کھانا کھلا، کھانا کھا کے بولے ارے اس میں تو نمک کم ہے. اب پوری مارکیٹ میں جا کے بول رہے اس نے کھانا کھلایا، وہ بندے نے، اس کا جو ہے، میں نے اپنی 3-4 جگہ دیکھ رہا ہوں، اس نے نیاز کھلائی، نمک ہی کم تھا. ارے اس نے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے تمہیں کو افطار کرائی اور تم نے اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ ایک وہ اس کی بول دی کہ اس نے کھانا کھلایا اور نہ کھانا خراب تھا. غیبت ہے. کیا فائدہ یہ روزوں کا؟ کیا فائدہ پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کا؟ کیا فائدہ اعتکاف میں بیٹھنے کا؟ اس کا گناہ سنو. شیخ عباس قمی، غور سے سننا، شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح کا رائٹر، وہ کہتا ہے، وہ لکھتے ایک واقعے کو، پلیز غور سے سننا.
میں نے یہ واقعہ دنیا میں بہت جگہ پڑھا ہے، لیکن اب دوسرے سٹائل سے پڑھا. ہو سکتا ہے آپ یوٹیوب پہ میری مجلسوں میں سنے ہوں گے یہ واقعہ. 19 سال کی لڑکی، غور سے سننا، مکمل میسیج ہے شب شہادت امیر المومنین کی مجلس میں، کمپلیٹ میرا میسیج کہ اگر یہ واقعہ سن کے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی چھوڑ دے یہ بیماری کو تو میں کامیاب ہو گیا. آج کی رات کا حق ادا ہو گیا. شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، پھر بول رہا، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، میں ریئل واقعہ سنا رہا. شیخ عباس لکھتے ہیں اصفہان ایران، وہاں پہ طاعون کی بیماری آئی. طاعون انگلش میں اس بیماری کو پلیگ بولتے ہیں. اب یہ بیماری اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ چوہے کے ساتھ آتی تھی. ریٹ سمجھتے ہو؟ کون نہیں سمجھتا ہے چوہے کو؟ کیا بولتے ہیں؟ پیسٹ. تو چوہا مرتا تھا، اس سے یہ بیماری پھیلتی تھی. 100 آدمی 200 آدمی ایک ساتھ مر جاتے 3-4 دن 8 دن میں. اب یہ بیماری یہاں پہ نہیں، دنیا میں نہیں، ختم ہو گئی. 40s 50s تک تھی. اب میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب یہ بیماری دنیا میں نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پلیگ جس کو انگلش میں بولتے ہیں. طاعون کی بیماری پرانے زمانے میں بڑی مشہور تھی. میڈیکل سائنس ایڈوانس نہیں تھی تو بیماری پھیل جاتی تھی. جب کسی شہر میں ہوتا 200 آدمی مر جاتے تھے. اصفہان میں یہ بیماری آئی. 4 دن میں 100-150 میتیں. ان میتوں میں ایک سب سے پورے اصفہان شہر کی پیسے والے کی ایک بیٹی تھی، 19 ایئرس کی، 19 سال کی ایک لڑکی تھی. 4 بیٹے تھے، ایک لڑکی تھی، وہ بھی مر گئی. اب پیسے والی کی لڑکی مری، ہنگامہ مچ گیا پورے شہر میں. جوان بچی 19 سال کی، اس کا جنازہ اٹھا، قبرستان آیا. بھائی قبرستان میں اترے، قبر کے اندر اترے. محرم کو اترنا ہے، بڑا بھائی اترا اور بھائی اترا. پورے شہر میں ہنگامہ، سب سر پیٹ کے رو رہے کہ 19 سال کی ایک بیٹی مر گئی. چھوٹی بیٹی تھی. اس کو لٹایا. بڑا بھائی اترا، بہن کو نیچے اتارا، خبر بند ہوئی. خبر بند ہونے کے بعد لوگ جب جانے لگے تو بھائی نے یہ فیل کیا کہ اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، پیسے یہ پیپر کرنسی نہیں تھی، نہ پلاسٹک منی تھی. اس زمانے میں پیسے والے لوگ ڈائمنڈس میں، موتی میں، پرلس میں اور سونے میں پیسوں کو رکھتے تھے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ڈائمنڈس اور پرلس کے پیسے والے لوگ چھوٹے چھوٹے پاچز بناتے تھے اور یہاں بیلٹ باندھتے تھے. بیلٹ کے اندر وہ پاچز رہتے تھے. وہ شان تھی پیسے والوں کی. تو بڑے بھائی کو احساس ہوا کہ بڑے قیمتی ڈائمنڈس کا پاچ، 2-3 پاچ، 1 یا 2 پاچ خبر کے اندر گر گئے. اب خبر تو بند ہوگی. ہمارے پاس حکم ہے کہ ایک دفعہ خبر بند ہونے کے بعد آپ کھول نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اللہ ستار ہے، اتنا بڑا ستار ہے کہ پتہ نہیں میرا باپ کس حالت میں ہے، پتہ نہیں میری بہن کس حالت میں ہے. اگر خبر کھولے تو بیٹا نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کیا عذاب ہو رہا. کتنا کریم ہے اللہ کہ چھپا کے رکھتا. حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جان کا خطرہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو اجازت عالم مرجع سے اجازت لے کے، ان کے وکیل سے، جس سے بھی آپ اس مقصد کے لیے کھول سکتے. اب یہ پریشان کہ کیا کروں، شیخ کے پاس آئے کہ میرا پاچ، ڈائمنڈس کا پاچ، جب میں بہن کو خبر کے اندر اتارا تو گر گیا. اب میں کیا کروں، ویری ایکسپینسو. تو شیخ نے کہا آر یو شور، تم شور ہے کہ اس کے اندر گرا؟ ہی سیڈ یس، مجھے یقین ہے کہ ڈائمنڈس خبر میں گرے. پورے گھر والے، بھائی، دوسرے بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، سب گھر چلے گئے. یہ بڑا بھائی اکیلا. 4 گھنٹے ہوئے، خالی غور سے سنو، 4 گھنٹے. یہ شیخ نے کہا اچھا ایسا کر، تو کہاں اترا تھا قبر میں؟ تو کہا میں سرانے، سر کی طرف اترا تھا. تو کہا اوپر سے مٹی ہٹا سرانے کی طرف اور ہٹا کے دیکھ لے، اگر وہاں ہے تو اٹھا لینا، پھر بند کر دے کرو. اس نے کہا ٹھیک. 4 گھنٹے. شیخ عباس جیسی ہستی اس واقعے کو لکھ رہی، کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، مفادی کا رائٹر. شیخ یہ واقعے کو لکھتے اور کئی علماء نے لکھا. بھائی آیا، پورے گھر والے چلے گئے. 4 گھنٹے ہوئے بہن کو دفن کر کے. کچی خبر، تازہ نئی خبر، پانی پڑا ہوا، پھول پڑے ہوئے. شام کا وقت ہو رہا، مغرب کا. بھائی نے آ کے مٹی ہٹائی اوپر سے، سرانے سے، جہاں وہ اترا تھا، اس امید کے ساتھ
کہ میں مٹی ہٹاؤں گا، وہ کڑی کو ہٹاؤں گا اور جنازہ ہوگا اور وہاں پہ میرا پہنچ ہوگا. اس نے ہٹانا شروع کیا. ہٹاتے 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 جب سوراخ پڑا بالکل نیچے چلا گیا، اب خالی وہ ہٹانا ہے. جب سوراخ کھلا تو ایک آگ کا شعلہ فائر اتنی زور سے نیچے سے اوپر آیا کہ بھائی پیچھے ہٹ گیا. آگ کا شعلہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے، ابھی آئے گا. آگ کا شعلہ اتنے پاور کے ساتھ نیچے سے آیا. 4 گھنٹے ہوئے تھے دفن کر کے. 19 سال 19 ایئرس اولڈ گرل، ہمارے 50 سال ہو گئے غیبتیں کرتے کرتے. میں جنرل بات کر رہا، آپ اپنی طرف نہ لیں، خدا نہ خواستہ. آگ کا شعلہ اوپر آیا، بھائی پیچھے ہٹ گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. فوراً اس نے مٹھی واپس کی، خبر کو بند کر دیا. اب کیا کریں؟ چیخیں مار کے رونے لگا کہ میں کیا کروں، میری بہن 19 سال کی ہے، 4 گھنٹے کے اندر یہ عذاب، یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا گھر جا کے باپ کو نہیں بول سکتا، ماں کو نہیں بول سکتا. اگر ماں باپ کو پتا چل جائے کہ اس کی بیٹی پہ یہ عذاب ہو رہا، ابھی نئی موت ہوئی ہے، 4 گھنٹے میں یہ عذاب شروع ہو گیا، تو ماں باپ اسی وقت مر جائیں گے، روتے روتے مر جائیں گے ماں باپ کہ میری بیٹی پہ عذاب ہو رہا. نہ ماں کو بول سکتا، نہ باپ کو بول سکتا، نہ بھائیوں کو بول سکتا، نہ رشتہ داروں کو بول سکتا. عزت یہ سیدھا اپنے کمرے میں آتا ہے، آ کے اعمال کرتا ہے. ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں کہ اگر آپ وہ اعمال کرو تو روح خواب میں آتی ہے. مجلس کے بعد اگر کوئی پوچھے تو میں بتا دوں، لیکن ایک بات بولوں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئے فوراً. یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہی آپ کے خواب میں آپ کا باپ آ جائے، ماں آ جائے، بھائی آ جائے، بہن آ جائے. نو، نہیں آتے. جب تک حکم الہی نہ ہو، جب تک معصوم کی اجازت نہ ہو، روح آ ہی نہیں سکتی. اب سنو، اس نے وہ اعمال کرنا شروع کیا. میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. 3 مہینے کے بعد وہ بہن آئی خواب میں. بہن آئی. اچھا اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا، خدا نہ خاصہ اس کا کردار خراب نہیں تھا. بہن خواب میں آئی بھائی کے، 3 مہینے تک بھائی عمل کرتا رہا. 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی. بھائی نے پہلا سوال کیا کہ میری بہن تو نے کیا کیا؟ اتنا بڑا عذاب تیرے اوپر آگ کا آ رہا، کیا کیا؟ گناہ کیا تھا؟ اب بہن جلی ہوئی سر کو جھکا کے کہتی ہے، اس نے 5 گناہ بتائے. بعض کتابوں میں 5 ہے، بعض میں 3 ہے، بعض میں 8 یا 9. میں 1 یا 2 بتا سکوں گا، آج موقع ملا تو کل بتا دوں گا. بھائی نے پہلا سوال کیا کہ تو نے گناہ کیا کیا جو اتنا سخت عذاب آ گیا؟ تو نماز پڑھتی تھی، تو روزے رکھتی تھی، تو عزاداری کرتی تھی، تو محب اہل بیت تھی، پھر یہ کیا ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ اس نے 2 گناہ بتائے. کہ پہلا گناہ، پہلا عذاب جو آیا وہ فشار خبر کا آیا. کیوں آیا؟ اس کا ریزن دیتا ہوں ابھی. فشار خبر کا عذاب، زمین کا ملنا. پوچھا دوسرا، پہلی رات کا عذاب کا دوسرا، تو نے یہ آگ کا عذاب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بھائی یہ 3 یا 4 جو گناہ میں کرتی تھی، میں نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا. آج ایگزیکٹلی اب میں آپ کو بولوں گا تو آپ بولیں گے یہ تو ہم کرتے ہی نہیں، یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. آج کے زمانے میں وہ گناہ نہیں. اب پرابلم یہ کہ سارے علی والے کر رہے، ایک دوسرے کے لیے کر رہے. پوچھا کیا گناہ کرتی تھی؟ کہا میں غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کسی کو دیکھ کے مجھے رہا نہیں جاتا. پہلا گناہ یہ بتایا کہ میں غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی. ایک بہن کی بات دوسری بہن کو، مثال دے رہا، ایک بھائی کی بات دوسرے بھائی کو. ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم صبح شام ڈائننگ ٹیبل پہ، غور سے سنو، ڈائننگ ٹیبل پہ جو کھانا کھاتے ہیں سفرہ، اس ڈائننگ ٹیبل پہ میں ایک جنرل بات کر رہا، ہماری فیملی کی بات چیت کیا ہے؟ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اس نے ایسا کیا، وہ بھائی نے ایسا کیا، وہ بھائی نے ایسا کیا، وہ مومن نے ایسا کیا، وہ مومن نے ایسا کیا. کیا بات ہے ذکر علی؟ اسی لیے رسول نے کہا، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ملے نا تو صرف ذکر علی کرو کہ غیبت سے بچو گے. اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی سے. اللہ کے رسول بولا غیبت سے بچنے کے لیے. آپ بولیں گے یہ آگ کا عذاب کیا ہے؟ ابھی رمضان میں آج کی رات ایک مشہور دعا پڑھنے والے، کون سی دعا ہے؟
اب جا کے کیا پڑھیں گے اوپر؟ جوشن کبیر سب کو رٹی ہوئی ہے، غور سے سنو، سب کو رٹی ہوئی ہے جوشن کبیر. جوشن کبیر میں 100 چیزیں کیا پڑھتے ہو روز؟ میں صبح نماز فجر پہ بھی دیکھ رہا ماشاءاللہ یہاں ہو رہے 10 رکوع پڑھے جا رہے. ایک آدمی ایک پڑھتا ہے اور پورا مجمع کیا پکار کے کہتا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا الغاث الغاث. میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے، سب کو رٹا ہوا ہے. خلصنا من النار یا رب. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ سر پکڑو. خلصنا من النار. الغوث الغوث. پروردگار forgive me معاف کر دے، معاف کر دے. کس چیز سے معاف کرے؟ کس سے بچائے؟ آگ سے. آپ بولے، اپنی زبان سے بول رہے ہو خلصنا من النار. اگر آگ نہیں ہے تو کس سے بچاؤ؟ if there is no fire. اگر تم یہ بولتے کہ عابد برامی بول رہے، نو، امام علی بول رہے خلصنا من النار. اللہ اللہ تو آگ سے بچا لے. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بول رہے؟ دعائے مجیر پڑھی ابھی آپ نے؟ دعائے مجیر، پوری دعائے مجیر ایک ہی دعا ہے، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے. ڈرو ڈرو، سوچو میں کیا بول رہا. اپنے ذہن کو کھولو کہ what I am doing in my life. پہلی رات میں یہ آگ کا عذاب ہونے والا ہے. اگر آج بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ کسی کی بھی بات مارکیٹ میں جا کے بول دیتے، کسی کی بھی بات بولتے، اگر یہ رمضان 1438 ہجری کا رمضان، 2017 کا رمضان، 2017 کا رمضان، اب تک جو رمضان گزرے وہ گزرے، لیکن 2017 کے رمضان میں اس بیماری کو چھوڑو. یہ گفٹ دو آج کی رات، یہ تحفہ دو، یہ قسم کھاؤ یہاں بیٹھ کے، اس فرش عزا پہ بیٹھ کے پرامس کرو اللہ کو کہ آج کے بعد سے میں کسی کی بات باہر نہیں لاؤں گا، لوگوں کو نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا. تو پھر علی کے شیعہ بنو گے. اب میں آپ سے پوچھتا، 10 دن ہوں یہاں پہ اور 25 تک، مونس بھائی کو معلوم ہے کب تک ہوں، 25 تک ہوں. 25 تک میں آپ سے پوچھتا کہ کوئی ایک شخص بتائے کہ کیا سلمان نے، ابو ذر نے، مقداد نے، عمار یاسر نے، کمیل ابن زیاد نے، میثم تمار نے، کوئی ہسٹری کسی مولوی سے پوچھو جا کے، ہوں 10 دن یہاں پہ، کوئی ہسٹری بتاؤ میرے کو کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی بات کی، غیبت کی. علی والے تھے نا، علی کے شیعہ تھے نا، ہم بھی تو علی کے شیعہ بننا چاہ رہے. میں عورتوں کو بھی بول رہا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گی، آپ بولیں گے نہیں ہم کرتے نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے. ہر بات کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم جو اللہ کا رسول جب یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ غیبت کا گناہ یہ، تو مسلمان منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے بیٹھ گئے تھے کہ نہ زبان کھولو. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مدغاسکر میں لے کے بیٹھ جاؤ، نو آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہاتھ جوڑ کے 20 رمضان کی رات کو، کیا کہ کسی مومن کی آج سے بات نہیں کرنا، نہ ٹیلی فون پہ، نہ واٹس ایپ کے اوپر، نہ فیس بک پہ جا کے، نہ جب مسجد میں. آپ انصاف سے بولو، مسجد میں ہمارے مجلس کے لیے افطار کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی بات کریں گے، کار پارک میں کھڑے رہ کے. کہاں فائدہ کیا وہ شیعہ بن کے؟ ایک معصوم کہتے، میں نہیں بول رہا کہ اگر تم نے مومن کی ایک غیبت کی پورے دن میں تو پورا دن گیا تمہارا، پورا دن گیا. وہ نماز بھی گئی، وہ روزہ بھی گیا، وہ عبادتیں بھی گئی. اگر
زبان کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. اگر علی کے شیعہ بننا چاہتے, اگر تم علی کے راستے پہ چلنا چاہتے, تو اس بیماری کو چھوڑو. اس کے بعد دیکھو کہ امام علی تم کو زمین سے آسمان تک پہنچا دے گا. اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو حشر کیا ہونا. اور اس کی تباہی کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں ایک واقعہ سنا تھا آپ کو. امریکہ کے شہر کا, اس لیے کہ یہ میری مجلس امریکہ میں سنے جا رہی, تو میں شہر کا نام نہیں بولوں گا. 5 یا 6 سال پہلے اس کا نتیجہ دیکھو کیا ہو رہا. اس شہر میں گیا, ہر سال جاتا ہوں. ایک فیملی نے مجھے لنچ پہ بلایا. میں لنچ پہ گیا. غور سے سنو, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ہاؤ از یور فیملی ناؤ. میں جانتا تھا ان کو. میں نے کہا بچے کیسے ہیں, ہاؤ از یور سن. تو کہا بیٹا بہت ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بس بولنا تھا, رونے لگا, زارو خطا رونے لگا. چھوٹے بچے کی طرح باپ رونے لگا, زارو خطا. میں نے پوچھا خیر تو, میں سمجھا مر گئی. میں نے کہا خیر تو ہے. کہا مولانا, وہ 19-20 سال کی تھی. کہا مولانا اس نے انٹرکاسٹ میرج کر لی ایک ہندو کے ساتھ. میں نے کہا لڑکی تمہاری نان مسلم کے ساتھ انٹرکاسٹ میرج؟ تو کہا مولانا میں کیا کروں, یہاں امریکہ ایسا شہر ہے کہ آپ اس کو سٹاپ ہی نہیں کر سکتے. 18 سال کے بعد کسی کو آپ روک نہیں سکتے, پولیس آ جائے گی. اور اس کے جمائی نے کہا کہ اگر تم کال کرو گے تو میں کاپس کو انفارم کروں گا. ایسا چھوٹے بچوں کی طرح باپ رونے لگا. اس کے بعد کہتا ہے مولانا آپ کاؤنسلنگ کریں گے, آپ بات کریں گے؟ اس لیے کہ میں پہلے مل چکا تھا بچوں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نیوٹرل پلیس پہ میٹنگ ہوئی. آپ سنو ریزن کیا. اس نے جو لڑکی نے کہا, پلیز پہلے ہی بتا دیتا, جو لڑکی نے کہا میں اس پہ ایگری نہیں کرتا, میں سیٹسفائیڈ نہیں, اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, ایگری نہیں کر رہا ہوں, جو بولی وہ صحیح. لیکن یہ بھی ریزن ہے اولاد کی تباہی کا, یہی غیبت. میری لڑکی کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اب سنو, لڑکی کے ساتھ میٹنگ ہوئی, انڈین فیملی ہے, گجرات کی میٹنگ ہوئی. میں نے اس لڑکی سے پوچھا بیٹا تم نے کیوں کی شادی, انٹرکاسٹ میرج کیوں کی؟ اگر تم کو شادی کرنا ہی تھا تو تمہارے پورے رشتہ دار یہاں ہیں. تمہارے فوئی کا لڑکا ہے, ماموں کا لڑکا ہے, خالہ کا لڑکا ہے, چچا کا لڑکے, اتنی بڑی تمہاری فیملی ہے یہاں پہ. اگر کرنا ہی تھا کسی ایک اپنے کزن سے کر لیتی. جا کر ہندو سے انٹرکاسٹ کیوں کی؟ تمہاری فوئی بھی یہی ہے, خالہ بھی یہی ہے, ماموں بھی یہی ہے, چچا بھی ہے. تو لڑکی زور سے ہنستی, جو بولی میں اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوں. اس نے صحیح آنسر نہیں کیا, لیکن ریزن دیکھو, وجہ دیکھو. میں نے کہا کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا جب میں نے کہا فوئی یہی ہے, خالہ یہی ہے, ماموں یہی ہے, چچا یہی ہے, تو زور سے ہنستی ہے. کہتی ہے مولانا کس فوئی کی بات کر رہے ہیں آپ, کس چچا کی بات کر رہے ہیں, کس خالہ اور ماموں کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تم لوگ روز امام بارگاہ آتے تھے, روز سینٹر آتے تھے, روز مجلسوں میں آتے تھے. کہا مولانا آپ فوئی کی بات کرتے, خالہ کی بات کرتے. روز جب ہم گاڑی میں آتے, گھر سے نکل کے امام بارگاہ آئے تک, ہماری ماں ہماری فوئی کے بارے میں باپ سے بات کرتی, وہ ایسا, اس نے یہ بولا, اس نے یہ کیا, وہ بھائی ایسی ہے, وہ ایسی ہے, ایسی ہے. جب ہم واپس جاتے تو ہمارا باپ ہماری خالہ کے بارے میں, ماموں کے بارے میں یہی باتیں کرتے رہتے. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, ہم اپنی فیملی کے بارے میں بات کریں گے کہ ہماری فیملی میں وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا. کہا, میں نے کہا, وہ لڑکی کہتی ہے میں نے کہا جب فوئی خراب ہے, خالہ خراب ہے, ماموں خراب ہے, چچا خراب ہے, تو اس کے گھر میں جانا ہی کیوں ہے؟ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں بول رہا شکر کرو. اگر تمہاری بیٹیاں, تمہارے بیٹے بچے ہوئے ہیں تو علی کا شکر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی بھی یہ بیماری آ سکتی تمہارے پاس. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اگر یہاں آگ لگی ہوئی ہے تو یہاں آگ نہیں لگے گی. اگر تمہارے پڑوس میں آگ لگ گئی تو سمجھنا وہ آگ تمہارے پاس بھی آنے والی ہے. اس بیماری سے بچو.
جب تک اپنے آپ کو، اپنے روزوں کو ضائع مت کرو، اپنے روزوں کو ویسٹ مت کرو، اپنے روزوں کو خراب مت کرو، اپنی شب قدر کی عبادتوں کو ضائع مت کرو، گناہ اس کے معاف نہیں ہوتے جو کسی مومن کے لیے بولتا ہے۔ آج کی رات کا سب سے بڑا میسج یہ کہ تم امام بارگاہ میں اعمال پہ جانے سے پہلے جو مومنین ہے، اگر تمہاری کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہے، تو اس کے پاس جاؤ، ہاتھ ملاؤ اور بولو کہ بھائی فارگیو می، اب تک جو میں نے تمہارے بارے میں غیبت کی ہے، جو بھی کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ جب تم مومن کو معاف کر کے اللہ کے پاس شب قدر کے اعمال میں جاؤ گے مسجد میں، تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا، تم یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو مدغاسکر کا سب سے اچھا ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، اور کسی سے معافی نہیں مانگی، تو then don't expect from اللہ۔ اللہ یہ بولتا، یا سری الرضا، ابھی آپ نے بولا جو دعائے کمیل میں کہ اللہ تو جلدی راضی ہونے والا ہے، پہلے مومنین سے راضی ہو، پھر اللہ سے راضی کرے گا۔ اگر یہ سمجھ لے کہ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، اپنی بیویوں کو فون کر کے بھی بولو معاف کر دو۔ آپ بولیں گے وہ تو روزی معافی مانگتے، بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر سے معافی مانگے۔ مومن ایک مومن کے اوپر جانے سے پہلے شب قدر کا سب سے بڑا میسج، اگر آج ہمارا مومن ایک مومن ہم دوسرے مومن سے راضی ہو جائے تو سمجھو امام علی تم سے راضی ہو گئے، سمجھو اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اور اگر تم راضی نہیں ہوئے، تم نے کسی کو معاف نہیں کیا اور تم سر اٹھا کے بول رہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اتنی نمازوں کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ بولتا کہ حقوق الناس کو پہلے ادا کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ایک تسبیح دے رہا 70 مرتبہ ہر نماز عصر کے بعد، غور سے سنو، 70 ٹائمز نماز عصر کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، یا خالی یا الفو بولو، یا اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، لیکن یہاں سے نہیں بولنا، زبان کی نوک سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا، زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں، یہاں سے۔ کل 70 مرتبہ، اس کا فائدہ کیا ہے بتاؤں، ابھی بتاتا۔ 70 مرتبہ نماز عصر کے بعد ایوری ڈے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم نے معافی مانگی اللہ سے، 2 منٹ کی تسبیح ہے استغفر اللہ ربی واتوب، اس لیے کہ تمہارے استغفار پڑھو گے، گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کریم ہے، جو دے رہا وہ تو دیتا، وہ کافر کو بھی دے رہا، مومن کو بھی دے رہا، فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا۔ یہ مت سمجھو وہ تو کریم ہے، کریم ہے، وہ تو اپنی ذات میں اس نے رحم کو واجب کیا ہے، لیکن یور ریسپانسبلٹی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کوئی 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرے گا تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پڑھ لو، ایک ہفتے کی فرصت، ایک ہفتے کی فرصت نہیں، دن بھر ہزاروں گناہ کر رہے۔ آج کی رات جو میں نے نمازیں پرسوں بتائی تھی وہ ضرور پڑھنا، سلامتی امام زمانہ کی نماز آج رات میں پڑھنا، مغفرت کی نماز پڑھنا، ساتھ ساتھ سورہ خل کے ساتھ 7000 گناہ آج معاف ہوتے۔ لیکن بار بار میں ایک ہی بات پہ سٹریس کر رہا، بڑے کو، بزرگ کو بھی بول رہا، یہ صرف یوتھ کو نہیں بول رہا، بزرگ کو بھی بول رہا، اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے دعائے کمیل میں، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، امام علی بول رہے، امام علی کو ضرورت نہیں، بزرگ کو بھی بول رہا، عورتوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا، بچوں کو بھی بول رہا۔ Before you go to mosque, before you go to musalla، اس لیے کہ آج تم بولو گے خلصنا من النار یا رب، جب تم اپنی زبان سے بولو خلصنا من النار تو اللہ تم کو آگ سے ایسا نجات دیتے۔ ڈرو، میں بار بار بول رہا ہوں، غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، پتہ نہیں اللہ کرے نہ ہو، سب سے معافی مانگو اور یہ دعا کرو کہ آج کے بعد سے میں کسی سے حسد نہیں کروں گا۔ کوئی اگر آپ کو معلوم ہے مومن کی پہچان بتائی گئی، پوچھا مومن کو پہچاننا کیسے، غور سے سننا، مومن کو پہچانے کیسے، کہ میں چیک کیسے کروں کہ میں مومن ہوں، میں علی والا ہوں، میں شیعہ ہوں؟ تو کہا مصیبت میں کسی کا ساتھ دینا،
اگر کوئی مصیبت میں ہے، میں اور لوگوں کو بول رہا ہوں اس کو اور تکلیف دو، کسی کی شکایت کر رہا ہوں۔ آج کی رات ایک اور بات سن لو، بہت بڑا جملے کا ذمہ دار 15 شعبان کے لیے بھی یہ بولا گیا، نیمہ شعبان کی رات کی اور آج کی رات کی۔ کہ غور سے سننا پلیز، غور۔ اگر کوئی حکومت کا سپائی ہو، حکومت کا جاسوس ہو، کسی ظالم کا جاسوس ہو، میں بہت بند الفاظ میں بول رہا ہوں، بند الفاظ میں بول رہا، and everybody knows what I'm saying، بند الفاظ میں بول رہا ہوں۔ اگر کوئی ظالم کا جاسوس ہے، ظالم حکومت کا جاسوس ہے، جا کے ظالم حکمران کو، کسی ظالم کو بولنا اچھا وہ ایسا ہے، اس کے ساتھ یہ کرو، حکومت کا جاسوس اور کسی ظالم کا جاسوس، اپنے مفاد کے لیے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کا بڑھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی نماز پڑھے، اور اگر یہ حرکت کرے، نیمہ شعبان اور شب قدر، سارے گناہ کو اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، شب قدر میں، آج کی رات میں، پانی کے خطروں کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے، خلوص کے ساتھ تم آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن 10 گناہگار ایسے، 10 گناہگار ایسے کہ جو اللہ بولتا میں معاف نہیں کروں گا۔ پہلا وہ جو شرک کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم اس بیماری میں نہیں ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ غیبت کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اب میں اپنی بات پہ آ رہا، میرا وقت ہو گیا۔ ظالم حکومت کا جاسوس، ظالم کا جاسوس، ادھر کی بات ادھر، ایک مومن کو دوسرے مومن سے، ایک مومن کو پریشانی میں دلوارا، پریشانی میں دیکھ کر، کوئی خدا نہ خواستہ مومن پریشان ہے، میں خوش ہو رہا ہوں بیٹھ کے، اچھا ہوا، اچھا ہوا۔ شیعت نہیں ہے یہ، علی کی سیرت نہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اگر میں مومن کو ظالم کے حوالے کر رہا اور میں یہ سمجھ رہا کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، خمس دوں اور میں بخشا جاؤں گا، کبھی نہیں جائے گا بخشے۔ شب قدر اور نیمہ شعبان کے لیے معصوم بولتے 10 گناہگار ایسے کہ جس کو اللہ جو ساروں کو معاف کرنے لیے تیار ہے، یہ گناہگاروں کو معاف نہیں کروں گا۔ اس میں دوسرا یا تیسرا یہ جملہ ہے، شہید دست غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ، جا کے دیکھ لو کہ کیسے کیسے خط رحم کرنے والا جو رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کے لیے بھی کہا کہ آج کی رات وہ معاف نہیں ہوگا۔ آج کی رات جا کر میں اس کے جو دوسرے گناہ ہیں وہ میں پورے پرسوں جو شب قدر کی مجلس پڑھوں گا، اس میں بولوں گا، آج خالی 2 ہی بات بول کے مجلس ختم کر رہا کہ ظالم کا جاسوس اگر کوئی بن جائے اور یہ بولے کہ میں تو مومن ہوں، تو نہیں دوستو، آج کی رات بہترین اعمال میں یہ ہے کہ جا کے معافی مانگ لو، ایک دوسرے کے ساتھ مل لو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔ علی کے نام ایک ایسا ہے کہ دشمن بھی اگر ہے لیکن محبت علی کی ہے تو وہ آ جائے گا۔ تو محبت علی کا واسطہ دے کے بول رہا، ہر مومن دنیا بھر میں جا میری مجلس سنے جاری، میں مدغاسکر کے لیے نہیں بول رہا، پوری دنیا میں بول رہا میری مجلس اس وقت جاری، میں ان سب سے بول رہا کہ شب قدر کے بہترین اعمال میں یہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، اس کے بعد اعتکاف میں جاؤ، اس کے بعد شب قدر کے اعمال میں جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ صحیح معنی میں علی کے شیعہ بنو گے۔ اس رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا، اس رمضان میں میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ایک لڑکا یا لڑکی بھی یہ بول دے کہ میں آج سے یہ عمل نہیں کروں گی تو کامیاب ترین زندگی ہوگی تمہاری۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ اب 1 منٹ مولا علی کی ایک تسبیح، مجلس ختم۔ پرابلم سے بچنا چاہتے، بزنس میں گرو کرنا چاہتے، عبادتوں کو قبول کروانا چاہتے، رزق کو بڑھانا چاہتے، تو روزانہ 18 مرتبہ 3 جملے بولو، کل کی صبح سے آئندہ رمضان تک، یہی دن تک صرف 3 جملے 1 سال بولو۔ میں ممبر سے بول رہا ہوں، ہر سال رمضان میں آسٹریلیا میں تھا، امریکہ میں تھا، جہاں بھی تھا میں نے یہ بتایا
لوگ ایسا پہاڑ کے نیچے آ گئے تھے، ایسا ہٹ گیا پہاڑ. شاعر اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے دوستو کہ امام علی کا نام ایسا نام ہے کہ اگر تم ان کی تسبیح پڑھو تو تمہاری زندگی بدل جائے. ایک سیکنڈ. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ علی دیتا کیسے. 2 جملے بول رہا شاعر کے. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. بس بس بس. یا علی کیسے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. آج کی رات تمہاری ڈیسٹینی اور تقدیر کو بدلنا ہے. اگر تم آج یہ وعدہ کر لو فرش پہ، آج سے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، آج سے میں ادھر کی بات ادھر نہیں کروں گا، آج سے میں کسی ظالم کی مدد نہیں کروں گا، آج سے میں لوگوں کی بیٹھ کے بات، کوئی اچھا کام کرے اس نے یہ کیوں کیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. ارے تم نے تو کچھ نہیں کیا. مدغسکر والوں نے تو بہت کیا. میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اس کا کام اچھا. مثال دے رہا، برا نہیں ماننا. مثال دے رہا کہ مسجد میں کلر ایسا ہوا، وائٹ کلر نہیں، وائٹ نہیں بلو ہونا تھا. ارے تم کراؤ نا، خود تو کچھ نہیں کریں گے. سب سے بڑے مومن بن کے بیٹھے ہوئے ہو. بولنے سے، زبان سے بولنے سے مومن نہیں بنتا. ایکشن ہونا، عمل ہونا. کوئی اچھا کام کرے مومن، وہ کیوں کر رہا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جسٹ گوسپ، جسٹ ٹاکنگ. نہیں میں مجھے دے گا اللہ تو کروں گا. اللہ کبھی نہیں دے گا تم کو. جب تم ایک مومن کی غیبت کرو گے، مومن کے لیے ایسا سوچو گے، یاد رکھو، یاد رکھو. میں یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا. بیٹا سنو، تم جب دیکھو کوئی اچھا کام کرے نا، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تم بہت غریب ہو، تو اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام ہر کا مذہب ہے. وہ پیسے والا ہے، اس نے یہ کام کیا، اس کو اجر ملا. اب تم کو کیسے ملے گا اجر؟ تم تو روز محشر اللہ کو بولو گے کہ پروردگار اس کے پاس تھا، اس نے کیا، میرے پاس تو نہیں تھا، میں کیسے کرتا، مجھے تو نہیں ملا. اس لیے نہیں، اسلام یہ بولتا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے نا، تو جو کر رہا اس کے جا کے پیٹ پہ مار کے بولو زبان سے کہ میں ہوں، جو بولیں گے میں کرنے تیار ہوں. مورل سپورٹ جس کو انگلش میں بولتے، مورل سپورٹ کرو، اعتراض مت کرو. مومن ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرتا. وہ روزے بیکار ہے، وہ عبادتیں بیکار ہیں کہ میں کچھ کری نہیں. میں ہر پہ، بعض لوگوں کی عادت رہتی کہ آتے ہی ان کو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں. یہ کیوں ایسا، وہ کیوں ایسا، یہ کیوں ایسا، وہ اچھا. خود بھی نہیں، پوری مارکیٹ میں بول رہے، ممبر کے پاس مجلسوں میں آگے بول رہے. افسوس ہے، یہ چینج لانا، یہ چینج لانا، یہ چینج آ گیا تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے. بس وہ جو تسبیح ہے، اس تسبیح کیسی پڑھنا ہے؟ 18 مرتبہ. کیا بولنا ہے؟ یا علی انی محتاجن الیک فی الدنیا والآخرہ. یا علی انی محتاجن الیک فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد دیکھو کہ میں دنیا میں آخرت میں محتاج ہوں. علی تم کو محتاجی سے نکال کے مالا مال کر دے گا. اور آج سے لے کے کل تک بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، اعتکاف میں نہیں ہے، اعمال ہو گئے، گھر جا کے سونا ہے نہیں. 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، 4000 مرتبہ کیا پڑھو؟ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین و اولاد امیر المومنین. سب سے بڑی تسبیح آج کی رات کی، سب سے بڑی تسبیح کل مغرب تک پورا رمضان پڑھو. اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین و اولاد امیر المومنین. صرف ایک تسبیح پڑھو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. تم امام علی کے قریب ایسے ہو جاؤ. علی کے خاتلوں پہ لعنت. بس آج کی رات 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. ویکنڈ ہے، شہادت کی رات ہے.
میں نے پڑھ لیا، آئی ایم سوری، کیا کروں، ٹاپک ایسی ہے، انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے آپ کو، آپ کے پرسے کو امام علی قبول کر لے۔ آج جو مجلس میں تم بیٹھ کے گریا کرو گے، تم پرسہ دینے آئے ہو نا، اللہ ایک ایک بچے کو، ایک ایک لڑکی کو، دنیا میں جہاں جہاں یہ مجلس سنے جا رہی سارے عزاداروں کو مولا آئندہ سال سے پہلے نجف اشرف کو بلا لو کہ ہم امام علی کے روضے میں جا کے ان کو ایسا سلام کریں، قدم بوسی کریں۔ بس دوستو، میرے مولا کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ آج سر پہ ٹوپی نہیں پہننا، آج ننگے سر رہنے کی رات ہے۔ اس علی، اس لیے کہ آج صرف حسنین یتیم نہیں ہوئے، صرف بی بی زینب، بی بی ام کلثوم یا مولا عباس یتیم نہیں ہوئے، ہم بھی یتیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ آج تکلف سے، سٹائل سے رونا نہیں، آج فرش عزا سے، سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا۔ وہ بدنصیب کہ جس کے آنکھوں میں آنسو نہ ہو، آج یہ وہ اس کریم کی رات ہے۔ 2 دن سے تمہارا امام زخمی تھا، 2 دن سے میرا مولا زخمی تھا۔ 19 رمضان کی صبح میں جو مولا کو ضربت لگی تھی، آج وہ میرے مولا کی زندگی کی آخری رات آ گئی۔ اللہ 40 ہجری کوفہ ہے، 2 دن سے امام علی غش پہ غش آ رہا۔ آج جب علی نے مغرب کی نماز پڑھی تو آج علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ عزیزو، پہلی مرتبہ علی نے آج بیٹھ کے نماز پڑھی۔ خاندان اہل بیت میں 2 ایسی شخصیتیں جو بیٹھ کے نماز پڑھے۔ آپ سمجھے، ایک امام علی جو کوفے میں 40 ہجری میں، ایک علی کی مظلوم بیٹی زینب جب شام کے زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھی تو چوتھے امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ پھوپھی اماں، شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تھی، آج کیا وجہ ہے؟ تو کہا بیٹا اتنا کم کھانا آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بچوں کو دے دیتی، آج تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو گئی کہ اب زینب میں طاقت نہیں ہے کھڑے رہنے کی۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ آج میرا مولا بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ افطار سے پہلے علی نے بی بی ام البنین سے کہا کہ ام البنین 2 دن سے میرے بچے بھوکے، آج یہ علی آخری مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرے، جو کچھ ہے سفرہ بچھاؤ۔ دوستو، سفرہ بچھایا گیا۔ نماز کے بعد پوری اولاد علی آ کے بیٹھی سفرے پہ۔ امام علی نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، مولا کو اٹھا کے بٹھایا گیا۔ علی نے چاروں طرف دسترخوان پہ نگاہ ڈالی، سارے بچے تو موجود تھے لیکن مولا حسین نظر نہیں آئے۔ علی نے کہا کہ بیٹا زینب حسین کہاں ہیں؟ تو کہا بابا وہ حجرے میں رو رہے ہیں۔ تو کہا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے تو اپنے بازو بٹھایا، اپنے ہاتھ سے روٹی کو توڑا اور ایک لقمہ حسین کے منہ کی طرف لے کے جا کے کہا کہ اے کربلا کے بھوکے، باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے۔ اسی طرح پرسہ دو، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ عزیزو، رات آج کی یہ رات گزرنے لگی، علی کو غش پہ غش آنے لگا۔ جب بھی غش سے افاقہ ہوتا، تکلف سے آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ آدھی رات کے بعد امام علی نے غش سے افاقہ ہوا تو امام حسن کو بلایا اور بلا کر پوری اولاد کو بلایا اور بلا کے علی نے وصیتیں کی۔ اپنے پوری اولاد کو کہا کہ دیکھو، حسن اور حسین کے ساتھ برادران یوسف نہیں بننا، ان کا احترام کرنا۔ سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ جب سب کا ہاتھ دے چکے تو علی کو پھر غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اتنی تکلیف تھی، اتنا زہر کا اثر تھا۔ علی کی آنکھ کھلی کیسے؟ ایک بیوی کے رونے کی آواز بلند ہوئی گھر میں۔ علی نے غش سے افاقہ ہوا، بی بی زینب سے پوچھا بیٹا یہ کون رو رہا ہے؟ تو کہا کہ بابا مادر گرامی ام البنین رو رہی ہے۔
अली ने उम्मुल बनीन को बुलाया और कहा उम्मुल बनीन अभी अली जिंदा है, रोने का सबब क्या है? तो उम्मुल बनीन ने कहा कि मौला सब तो इस काबिल थे कि उसका हाथ अब्बास के हुसैन के हसन के हाथ में दिया जाए, क्या मेरा अब्बास उस काबिल नहीं था, इसीलिए मैं रो रही। तो अली ने कहा उम्मुल बनीन घबराओ मत, मैं अब्बास के आका को बुलाता हूँ। ये कहकर हुसैन को बुलाया और बुला के कहा, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, दे के कहा अब्बास अपना आका समझना, अपना मौला समझना। अजीजों यही वजह थी कि पूरी जिंदगी मौला और आका कहकर बुलाया, लेकिन करबला में जब घोड़े से जमीन पर आए और हुसैन गए, अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा। हुसैन ने कहा अब्बास अरे तुमने मुझे जिंदगी तमाम मौला कहा, आका कहा, कभी भाई कह के नहीं पुकारा, एक दफा भाई कह दो। अब्बास ने हुसैन के चेहरे को देखा और कहा भैया खुदा हाफिज। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। दोस्तों आज की रात जब गुजर रही थी, सुबह सुबह का वक्त था, अली के दरवाजे पे यतीम, बेवा, गरीब, फकीर, मिस्कीन खड़े हुए थे और मिलना चाहते थे। तो इमाम अली ने इमाम हसन से कहा कि मेरे बिस्तर के पीछे एक पर्दा बांधो। पर्दा बांधा गया। सैदानियों से कहा कि पर्दे के पीछे आके बैठो। और कूफे के जितने यतीम और गरीब और मिस्कीन थे उनको अली ने अंदर बुलाया, उनसे गुफ्तगू की, सबको खुदा हाफिज कहा। जब वो जाने लगे तो अली ने कूफे में उन लोगों से कहा कि देखो तुम जानते हो ये पर्दे के पीछे कौन है? कहा ये पर्दे के पीछे फातिमा की बेटियां हैं, अल्लाह इनका मुहाफिज है, तुम भी, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं मौला कूफे में ये वसीयत मत करो, इसलिए कि यही कूफा होगा। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, शिबिर तारुफ करा रहा था कि हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम। बस दोस्तों फजर का वक्त आया, अली की बिस्तर के अतराफ पूरी औलाद खड़ी हुई है। अली ने पूरी औलाद को गौर से देखा और कहा सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा व मादन रिसाला। ये कहना था। मोहम्मद हनफिया ने अमामा फेंका, ज़ैनब बाप के पैरों पे गिर गई, कहा बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। अजीजों बड़ी मोहब्बत से ज़ैनब को हटाया गया, लेकिन करबला में सकीना बाप के पैरों से लिपट के रो रही थी, कोई तमाचे मार रहा था, सकीना तड़प रही थी कि मैं यतीम हो गई। ये